حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو، بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ بلا شبہ جو انسان جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹ ہی کے در پہ رہتا ہے تو وہ بالآخر اللہ کے ہاں کذاب یعنی انتہائی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سچ اپناؤ، سچ انسان کو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت میں پہنچاتی ہے، اور جو شخص سچ بولتا اور سچ کے در پہ رہتا ہے تو وہ بالآخر اللہ کے صدیق یعنی انتہائی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4989۔ جناب بحز بن حکیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، مجھے میرے والد حکیم نے اپنے والد حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسیں، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4990۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کرتا رہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حفص بن عمر کی روایت میں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں، یعنی روایت مرسل ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اسے صرف علی بن حفص مدائنی نے مسند روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4992۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بقول نصر بن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا گمان رکھنا حسن عبادت میں سے ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سند میں مذکور مہنا بن ابو شبل ثقہ ہے اور بصری ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4993۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور میں رات کے وقت آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی۔ میں آپ سے باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر واپس جانے لگی تو آپ بھی میرے ساتھ اٹھے تاکہ مجھے واپس پہنچا آئیں، اور میری رہائش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے احاطے میں تھی۔ تو انصاریوں کے 2 آدمی گزرے، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ذرا تیزی سے چلنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، یہ میرے ساتھ صفیہ بنت حیی ہیں۔ ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ ڈال نہ دے، یا فرمایا کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4994۔